آ جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں شکر و کائنات کی اہمیت اور معاشرتی فوائد. ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی آپ کو کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شکر و کائنات سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس کے MCQ اور شارٹ اور لانگ تینوں آنے کی بہت ہے، اور آپ نے اس کی معاشرتی فوائد بھی ساتھ لکھنے. ٹھیک ہو گیا؟ پہلے آپ کیا کریں، پہلے ڈیفائن کیا کریں اسے، اس کے فوائد لکھیں، پھر لکھا کریں قرآن کی روح سے کیسے آپ اسے بتا رہے ہیں، پھر سنت کی روح سے، پھر اسے معاشرتی فوائد، اور اس کا پھر اینڈ پہ عملی زندگی سے تعلق کنکلوڈ لازمی کیا کریں ٹاپک کو اپنے. تو جتنی ہیڈنگ بنائیں گے اتنے آپ کے مارکس آ جائیں گے. قرآن و سنت کی گواہی کی اہمیت واضح کریں. قرآن کا تو پورا ٹاپک ہی بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کا نزول، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، اس کی گواہی، اس کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کی عملی زندگی میں کیا فائدہ ہے، وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. تو یہ سب اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں. تو SLO بیسڈ ہے، وہ اس ایک ہی سوال ہے، ایک ہی ٹاپک ہے، اس کے اندر سے مختلف سوال بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں. آگے 11 ہے حضرت ابو موسیٰ اشرح کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں. تو یہ تو آپ کو یاد کرنا پڑے گا. حالات زندگی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مین آگے سلمہ کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں. اب یہ 11 اور 12 دونوں آپ کا باب 6 سے آیا ہے، تو آپ نے یہ چیزیں تو یاد کرنی ہیں. جب تک یاد نہیں ہوئیں گی آپ لکھ نہیں سکتے. تو آپ کو پھر میں ایک دفعہ یاد کروا رہی ہوں کہ جتنی زیادہ ہیڈنگز ہوں گی اتنے ہی زیادہ آپ مارکس لینے کی چانسز ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے آپ جتنی زیادہ بنا سکیں ہیڈنگز اتنی بنائیں. اور آگے زیادہ ڈیٹیل میں سوالات کو ایکسپلین اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ ہم نے پچھلی جو ویڈیو میں ہے بہت ڈیٹیل سارا کچھ کر لیے، بہت ڈیٹیل سارا کچھ ہم نے کر لیے. تو اسی لیے میں بس سوالات پڑھی ہوں اور اوور تھرو کروا رہی ہوں آپ کو. اندر آپ نے لکھنا کیسے ہے کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے، تو ہمارا کام ہے آپ کو اچھا مٹیریل پرووائڈ کرنا. آپ کا کام ہے کہ ٹائم کنزیوم کر کے اسے یاد کرنا ہے، اور ان دا اینڈ جاتے جاتے ہمیں لائک، فالو اینڈ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر کے جائیے گا. اور ایک اور چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہمارے لاسٹ منٹ کیس ہمارے یوٹیوب پہ آتا ہے، تو آپ نے وہ بالکل مس نہیں کرنا. ہمارے MCQs اور لانگ شارٹ امپورٹنٹ کیس لاسٹ منٹ ہمارے یوٹیوب پہ آتے ہیں، تو ضرور وہ دیکھ کے اپنے ایگزام دینے چاہیے گا.
کہ ہم نے کر لیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق. کل آپ کو حقوق بتائے تھے نا کون کون سے حقوق امپورٹنٹ ہیں. تو دیکھیں ہمارے جو لاسٹ منٹ گیسٹ پیپر ہے جو آج ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں ہمسایوں کے حقوق لازمی آپ نے یہ تو بہت امپورٹنٹ تیار کیا. دیکھیں آپ کو ویسے بھی ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں آئیڈیا اور ایک دفعہ آپ پڑھ بھی لیں اپنی بک سے. جتنی زیادہ ہیڈنگ بنائیں گے اتنے زیادہ مارکس آنے کے ہیں. اگلا ہے حضرت ابو قاسم کبشرہ کے حالات زندگی اور تصوف کے بارے میں لکھیں اور ان کے تعلیمات پر مختصر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے آپ کو بتایا ہوا یہ بھی باب 6 سے ہے. تو حضرت ابو موسیٰ ام سلمہ ابو قاسم تو ان کے حالات زندگی یہ آپ لازمی تیار کر لیں. امید ہے یہی سوال انشاءاللہ آئیں گے. آگے ہے خود اعتمادی اور خود انحصاری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نوٹ ڈالیں. اس کو تو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے. تو ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ حدیث نبوی، عقیدہ توحید، عقیدہ خدمت نبوت و رسالت، قرآن و سنت اور قرآن کا نزول، اور پھر آگے ہے حقوق، پھر آگے پاس خود اعتمادی خود انحصاری. یہ ٹاپکس آپ نے لازمی کرنے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ یہ کریں گے آپ کا لانگ کا پورشن تو چٹکیوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ تھوڑا سا بھی اسلامیات کے ساتھ لنکڈ ہے نا تو آپ کا پیپر بہت آسان آنے والا ہے کل. اب ہم نے ایم سی کیو بھی کر لی ہیں، شارٹ کویشچن بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے، لانگ کو ابھی اتنا امپورٹنٹ مواد ہم نے آپ کو دے دیا. اگر آپ لوگ بس یہ کریں گے بہت اچھے مارکس آپ کے آ جائیں گے. آگے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اہم احادیث کون سی ہیں. تو وہ اہم احادیث سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اب اہم احادیث کچھ دیکھ لیتے ہیں. پہلے احادیث کی ہم لوگ لکھتے تھے تشریح، بٹ اب ہمارا پیپر پیٹرن چینج ہو گیا ہے تو اب ہم نے تشریح نہیں لکھنی. بس آپ نے تھورو ریڈ کر لینا ہے احادیث کے ترجمہ کو. 1 2 5 6 9 اور 10 موسٹ امپورٹنٹ ہے. آگے اہم رکوعات ہم دیکھ لیتے ہیں. ترجمۃ القرآن سورۃ الطٰہٰ کی پہلی، دوسری، چوتھی اور پانچویں. بہت اچھی تھورو ریڈ کرنی ہے. آپ نے سمجھنا ہے ان آیات کا کیا مطلب ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ ایک آپ کو دیں گے اور ان کے اندر سے سوالات دیں گے، آپ نے جوابات نکال کے. بہت آسان ہوگا مگر پھر بھی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے. سورۃ الانبیاء پہلی، پانچویں اور چھویں آیات اس کی لکھنی ہے. آگے سورۃ الفرقان ہے پہلی، تیسری اور چھویں. سورۃ اللقمان ہے پہلی اور تیسری. سورۃ الفاتر ہے پہلی اور پانچویں. سورۃ الیاسین ہے پہلی، دوسری اور چوتھی. ہماری فل ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے تو آپ وہاں جائیں، دیکھیں، لائک اینڈ شیئر کریں. شکریہ.